برطانیہ کی جو ہوم سیکرٹری ہیں ان کا نام ہے سویلا بریو مین، اور انہوں نے بیسیکلی پاکستانی جو برٹش پاکستانی ہیں ان کو کچھ القابات سے نوازا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی جو سرکار ہے وہ بڑی پریشان ہوئی پڑی ہے، اور اس حوالے سے پاکستان نے فارملی اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ بھی لانچ کیا ہے، اور پاکستان نے کہا ہے کہ جو برطانیہ کی جو ہوم سیکرٹری ہیں سویلیا بریو مین، یہ انہوں نے پاکستانی مردوں کو جو کہا ہے کہ وہ سیکس اوفینسز میں انوالو ہیں برطانیہ میں، یہ ایک ڈینجرس زینوفوبک اینڈ ڈسکریمنیٹری پریکٹس ہے۔ دس از واٹ پاکستان نے یہ کہا ہے۔ اب کوشچن یہ ہے، بیفور کہ میں اس پہ جاؤں، لیکن جو امپورٹنٹ خبر یہ ہے آج کی بڑی، جسے کہتے ہیں نا پاکستان میں جس کی بڑی ترتھلی مچی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کو سعودی عرب سے $2 ارب کے ایڈیشنل ڈپازٹ کی ایشورنس مل گئی ہے۔ سو باتیں تو پھر ہم بڑی کرتے ہیں کہ نیوکلیئر آرمڈ کنٹری، ففتھ لارجسٹ پاپولیشن، سو اینڈ سو، ادھر بھی ہمارے رولے ہیں، دنیا میں ہم نے کیا کرنا تھا، بننا ہم نے کیا تھا، ہم آگ ادھر گئے ہیں، خیر نہیں ہو۔ اب یہ جو بیسیکلی جو آئی ایم ایف ہے، اب یہ ہے کہ پاکستان کی جو فائنینس منسٹر ہیں وہ ادھر واشنگٹن میں آ رہے ہیں، اور وہ واشنگٹن میں آ کے 10 سے 16 اپریل تک دوبارہ ٹاکس کریں گے آئی ایم ایف کے ساتھ۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ آپ اگر آ رہے ہیں تو پہلے سعودی سے کنفرمیشن لے کے دیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے بیسیکلی بتا دیا ہے کہ جی آپ کی انشورنس ہمیں مل گئی ہے سعودی عرب سے، ابھی $1 بلین کی ایڈیشنل ڈپازٹ کی جو انشورنس ہے وہ یو اے ای بھی آئی ایم ایف کو دے رہا ہے۔ اب اس کی بیس کے اوپر جا کے پاکستان جا رہا ہے وہاں کے اوپر۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ سعودی عرب جا رہے ہیں۔ عموماً رمضان میں پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ عمرہ کرنے سعودی عرب جاتے ہیں، کیونکہ آفیشیل ایک پروٹوکول بھی ہوتا ہے، اور بڑی سعادت سمجھی جاتی ہے، اور سارے جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں، منسٹرز ہوتے ہیں، وہ بڑے بھاگم بھاگ پرائم منسٹر آفس کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں تاکہ ہم جو ہے نا وہ نام ڈلوا سکیں اپنا، کہ پرائم منسٹر جا رہا ہے تو ہم بھی چلے جائیں گے، اور پرائم منسٹر کے پروٹوکول میں ہم بھی عمرہ کر لیں گے۔ اب یہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ جا رہے ہیں، اور وہاں پہ جا کے جو سعودیز ہیں ان کو کہیں گے جی ہاں، فارملی کہیں گے جی، اناؤنسمنٹ کریں گے۔ اس سے پہلے جو سعودی عرب کے امبیسڈر ہیں پاکستان میں، انہوں نے بھی ایک انٹرویو میں، ویسے یہ میں نے سنا تھا لیکن آج یہ ہمیں کنفرم ہو گیا ہے کہ سعودیز نے پاکستانی اتھارٹیز کو بھی بتا دی ہے، اور آئی ایم ایف کو بھی بتا دی ہے کہ ہم جو ایڈیشنل ڈپازٹ ہے، اب اس میں ظاہری بات ہے جو پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں جنرل ناصر منیر، جن کے بارے میں پاکستان کے سابق ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ حالات پیدا کرنے کی کوشش کی کہ یہ اہل تشیع ہیں، یہ شیعہ سیکٹ فقہ سے ان کا تعلق ہے، اس لیے اگر یہ وزیر اعظم اگر آرمی چیف بن گئے، ویسے تو جو ہمارے آرمی چیف وہ وزیر اعظم کی پاورز بھی ان کے پاس ہوتی ہیں۔ یہ عمران خان نے یہ کل کہا ہے کہ میں ایسا وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا کہ جس کے پاس وداؤٹ اتھارٹی میں وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا۔ خیر جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی تھے انہوں نے موجودہ آرمی چیف کے بارے میں الزام یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ یہ اہل تشیع ہیں، اور ان کی فیملی اہل تشیع ہے، سو لہٰذا ان کو آرمی چیف نہ بننے دیا جائے۔ سو آپ امیجن کریں کہ سعودی عرب کی کتنی زیادہ انفلوئنس ہو سکتی ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے لیے جو سعودیز ہیں وہ ان کے کان کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے آ کے جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم سے بات ہوئی، اور پاکستان کے وزیر اعظم نے رات کو سعودی عرب کے امبیسڈر کو اٹھوایا سوئے ہوئے کو، اور ان کو بتایا کہ یہ جو موجودہ آرمی چیف جن کی بات چل رہی ہے یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ اہل تشیع نہیں ہے۔ سو دس از واٹ۔ اب خیر اینی ہاؤ، اب یہ اگر آپ کو یاد ہو جیسے ہی آرمی چیف بنے تو یہ سعودی عرب گئے تو محمد بن سلمان نے ان کو بڑا پروٹوکول دیا، اور بھلے ہی پاکستان کی جو فوج ہے یا پاکستان کی جو سرکار ہے اس کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ہم لوگ یمن میں سعودی عرب کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، لیکن سٹل سعودیز کانسیڈر کہ بھائی ہمیں پاکستان کے ساتھ ایک رکھنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے ماضی میں
پاکستان کی فوج جو ہے اس کو سعودیز بڑی اہمیت دیتے تھے، ان کو پتا تھا ایک ہی فوج جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اب کیونکہ پاکستان نے اپنا اسکوپ نیرو کر لیا، پاکستان نے یہ کہا کہ ہم سعودی عرب کی مدد تب کریں گے اگر خانہ کعبہ کو خطرہ ہوگا، تو ظاہری بات ہے خانہ کعبہ پہ کون حملہ کرے گا اور کون کچھ کرے گا اور کس نے ہونا ہے۔ تو سعودیز کو ٹیکنیکلی اس بڑے پیمانے میں تو ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ سمجھتے ہیں تو ہم ان کی فوج کو بڑی ٹریننگ دیا کرتے تھے، ان کو بڑی جو ہے ٹیکنیکل اسسٹنس دیا کرتے تھے کاؤنٹر ٹیررزم میں ادھر ادھر۔ تو ابھی جو ہے وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آصف منیر صاحب گئے، محمد بن سلمان نے ان کو بڑے ٹینٹ شینٹ میں وہ جو ان کے پراپر ٹینٹس ہوتے ہیں جہاں پہ وہ ڈیزرٹ وغیرہ میں کہیں بلایا، ان سے کھابے کھابے شابے کھائے۔ ہمارے آرمی چیف تو یونیفارم بیٹھ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے محمد بن سلمان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ لگا تو یہ کہ بڑی جلدی کوئی لفٹ کروائیں گے، لیکن سعودیز نے لفٹ نہیں کرائی، انہوں نے بھی ہمیں نومبر سے لے کے اور یہ اپریل آ گیا، تو اب آپ امیجن کر لیں کچھ 6 مہینے تو انہوں نے 20 دفعہ لگا دی۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے جو سعودی عرب کے جو فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے ڈیووس میں یہ کہا تھا کہ یہ جو ہم جو ریجنل ایڈ دیتے ہیں یا وہ جو ہمارے الائز ہیں بڑے امپورٹنٹ کنٹریز ہیں جن کو ہم ایسے ہی پیسے دیتے رہتے ہیں، وہ چکر موک گیا، وہ گلاں ان نہیں رہی، دیٹ از اے ڈفرنٹ بال گیم۔ سو ابھی سعودیز نے ہمیں پیسے دے دیے ہیں، آئی ایم ایف ہمارے فائنانس منسٹر صاحب جا رہے ہیں، ہمارے حالات بہتر ہوں گے، سکھ دا سا آئے گا اور ہم بھی خوش ہوں گے، یار ٹھیک ہے دیٹس گڈ، چلو ایٹ لیسٹ کوئی نہ کوئی راستہ ہوگا، اور ڈالر کی اور تگڑا ہو گیا، ہمارا روپیہ اور نیچے ہوگا کیونکہ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ عمران خان چاہتے ہیں الیکشن ہو، سپریم کورٹ چاہتی ہے الیکشن ہو، لیکن جو موجودہ حکومت ہے وہ چاہتی ہے الیکشن نہ ہو، وہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں الیکشن ونس ہوں، ایک دفعہ ہی ہو اکتوبر کے اندر۔ خیر یہ تو دیٹس اے گڈ نیوز آن دا پارٹ کہ جی چلو شکر ہے سانوں ہے جڑے پیسے پوسے نے یہ لب گئے نے، اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی دے رہا ہے اور بھی آئی ایم ایف بھی دے گا، تو ہمارے 6 مہینے سال ایک یہ پروسیس گزر جائے گا۔ اب کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک وچ از امپورٹنٹ ٹو اس کہ کیوں انہوں نے پاکستانی مردوں کو یہ کہا، اور کیوں اب یہ جو میڈم ہیں برطانیہ کی جو ہوم سیکرٹری ہیں، یہ ان کے جو پیرنٹس ہیں دے موو، کہا جاتا ہے کہ یہ دے مووڈ فرام کینیا اینڈ کیا نام ہے اس کا، ادھر سے موریشیس سے یہ آئے تھے، اور بیسیکلی یہ انڈین اوریجن کے ہیں، بہت ان کے جو پیرنٹس ہیں دے ور فرام انڈین اوریجن، لیکن 1960s میں انہوں نے مائگریٹ کر لیا، اینڈ دین شی واز بورن اینڈ ریزڈ اور وہ سارا وہیں پہ ہی گریٹر لنڈن کے اندر یہ پیدا ہوئیں، اور بڑا شی از ویری انٹیلیجنٹ، بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ پچھلے بھی جو پرائم منسٹر لیز ٹرس تھی اس کے دور میں بھی یہ آفس میں تھی، ابھی بھی یہ آفس میں، رشی سونک جو ہیں ان کے آفس میں آنے کے بعد بھی یہ آفس میں، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑی ریولوشنری قسم کی جو ہے وہ ہوم منسٹر ہیں، اور لیٹس سی اس میں کہ کتنی کو ریولوشنری ہے، لیکن پاکستان کو تو انہوں نے ایک دفعہ نوئے کر دیا۔ اب پاکستان جو ہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ بات نہیں کرتی ہے عموماً ڈیولپ ورلڈ کے ساتھ۔ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، مجھے تو لگ رہا ہے یہ جو ہمارے جو فارن آفس نے کہا ہے، یہ بھی تھوڑی انہوں نے انڈیا سے جو ہے نا لی ہے، سپورٹ لی ہے کہ اگر انڈیا ٹف ٹائم دے سکتا ہے برطانیہ کو، امریکہ کو، باقی کو، ہم کیوں اس طرح کی اسٹیٹمنٹ پہ نہ ٹف ٹائم دیں اور یہ بات نہ کریں۔ اور اب یہ جو چیز ہے کہ مس بریو مین جو کہہ لیں کہ جی یہ جو ایکسٹریمسٹ فار رائٹ جو ہیں پاکستانی جو ہیں، اور جو پاکستانی مرد ہیں اور یہ گینگز کا حصہ ہیں، اور ہم نے ان کی طرف جو ہے وہ ان کو دھیان نہیں دیا۔ اب پاکستانی جو کمیونٹی ہے برطانیہ کے اندر، جو برٹش پاکستانی ہے، وہ تھوڑے سے اسے اوفینسو ہوئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ہمیں، اور وہ ہوم سیکرٹری کہتی ہے کہ یہ سسٹمیٹک اینڈ انسٹیٹیوشنل فیلئر ہے، ٹھیک ہے جی، اور بچوں کے حوالے سے، اور جو سیکسول ابیوز ہو رہی ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے پیچھے ظاہری بات ہے ایک سٹوری ہے کہ کچھ ظاہری بات ہے کوئی مرد پاکستانی جو ہیں وہ کوئی انوالو ہوں گے، کچھ ایسی بات ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دے دی، کیونکہ اکثر ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ جا کے اپنے ہی پاکستانی بہن بھائیوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں، وہ اس طرح گوروں میں مکس نہیں ہوتے۔ وہ میں نے ادھر امریکہ میں بھی دیکھا ہے، زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ آپس میں ہی، وہ اسی پاکستانی ہوٹلوں میں پاکستانی چائے والے
کے ٹھیلوں پہ پاکستانیوں کے ساتھ صبح دوپہر شام پاکستانی فیملیز ملتی ہیں. تو وہ جو یہ جو کلچرل بانڈنگ ہے یہ تو ٹھیک ہے ہونی چاہیے، لیکن جس کلچر میں آپ گئے ہیں اس میں زیادہ تھوڑا رچنا بسنا چاہیے. انڈینز بھی بہت سارے اس طرح کرتے ہیں، لیکن انڈینز دے آر ویری اسمارٹ. وہ کیا کرتے ہیں، وہ زیادہ ان کلچرز میں کمیونٹیز میں انوالو ہوتے ہیں. میں نے یہاں پہ امریکہ میں بھی دیکھا ہے. خیر یہ نہیں کہ پاکستانی ایسے نہیں ہے، پاکستانی بھی بہت سارے ایسے ہیں، لیکن زیادہ تعداد میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہیں وہ آپس میں ہی گلتے ملتے رہتے ہیں. اب یہ جو پاکستان کو انہوں نے جو برٹش پاکستانیوں کو سنب کیا ہے، اس کے اوپر پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ نے ہماری بےزتی کر دی ہے، اور ہمیں یہ خدشہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ہماری بےزتی کی ہے تو جو پاکستانی جہاں جہاں ہوں گے ان کے ساتھ ایسے ہی ہوگا، اور آپ نے ایکسپوز کر دی ہے. اب اگر آپ اس طرح کی ڈسکریمنیشن کریں گے، زینوفوبک کمنٹس دیں گے اور یہ خطرناک قسم کے کمنٹس دیں گے، یہ بیسیکلی اور برٹش پاکستانی کو تو یہ بیسیکلی ایک ماحول بنے گا جو پاکستانیوں کے خلاف برطانیہ میں بن سکتا ہے. اچھا یہ جو چیز ہے اس کو ظاہر بات ہے پاکستان کا جو ہائی کمیشن ہے لنڈن میں، انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ آپ یہ کہیں. ایک بات. دوسرا، آئی ایم 500% شیور کہ یہ انڈیا سے انہوں نے لیا ہے کہ جس طرح انڈیا نے ذرا برطانیہ پہ چڑھائی کی ہے آپ بھی کریں. تھرڈ، کیونکہ یہ جو ہوم سیکرٹری ہے ان کی جو اوریجن ہے، شی از انڈین اوریجن کی ہیں، ان کے پیرنٹس اور پرائم منسٹر بھی انڈین اوریجن کے، تو شاید ان کو یہ نہ ہوگا کہ مستقبل میں بھی کوئی اس طرح کے ڈسکریمنیٹری نہ کریں. گو کہ ہمیں اس کو اس اینگل سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ دے آر فرام انڈین اوریجن اور وہ وہاں پہ ہیں تو وہ اپنے انڈیا کی ٹیک کیئر کریں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ چلے گئے ہیں، وہ مینٹلی یا لحاظ سے نکل گئے ہوئے ہیں. 60s میں پیرنٹس گئے ہیں، 60-70 سال ہو گئے ہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا انڈیا کا. یہ ہم لوگ ہوتے ہیں پاکستانی انڈینز، ہم بھاگ بھاگ کے اس طرح جیسے ہمارے وہ حمزہ صاحب ہیں اسکاٹ لینڈ میں، ادھر بھاگ بھاگ کے نام لے رہے ہیں جی کہ وہ دی جا. اسی طرح انڈینز بھی نام لیتے ہیں انہیں کا. وہ جو امریکہ برطانیہ میں ادھر بیٹھے ہیں، کینیڈا میں بیٹھے ہیں، انہوں نے پتہ بھی نہیں ہوتا اپنے ملک کا ادھر کیا ہو رہا ہے. وہ ایسے ہی دیکھ لیتے ہیں جس طرح گورے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں او مائی گاڈ وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے انڈیا پاکستان میں، وہاں پہ جو مرد ہیں وہ ایسے ہیں، وہاں پہ فلانی چیز ہے. ان کو دے آر کمپلیٹلی ڈفرینٹ، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. نارملی ان کا پیچھے لنک نہیں ہوتا. سو میرا نہیں خیال پاکستانی سرکار اس اینگل سے سوچ رہی ہو، لیکن پھر بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کیونکہ رشی سونک جو ہے ہی سیمز ویری کنزرویٹیو پرسن ہے، کیونکہ اور کنزرویٹیو ان اے سینس کہ جس طرح ابھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ امیگرینٹس کے بڑے اگینسٹ پالیسیز ہیں ان کی. تو شاید پاکستان کے جو وہاں پہ ہائی کمیشن ہے اس نے یہ پاکستانی گورنمنٹ کو ایڈوائز کیا ہوگا، ٹھیک ہے جی، کہ یہ چیز جو آپ ضرور کریں. اور جو پاکستان نے کہا ہے کہ، اور پاکستان نے بڑی ٹف سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو ہوم سیکرٹری ہے اس کو جو سسٹمیٹک ریسزم ہے اور جو گیٹوائزیشن ہے کمیونٹیز کی، اور جس طرح کلچرل اکنامک اینڈ پولیٹیکل کنٹریبیوشن برٹش پاکستانیوں کی ہے، وہ تمہیں وہ نظر نہیں آئی، تمہیں سسٹمیٹک ریسزم نظر نہیں آئی. اس طرح کی باتیں جو ہیں انہوں نے پاکستان کے فارن آفس نے کی ہیں، جس کو ظاہری بات ہے اٹ مینس دا میسج ہیز گون ٹو دا برٹش سرکار. اور آبویسلی جو برٹش سرکار ہے دے ول بی تھنکنگ کہ بھائی یہ انڈینس پاکستانی یہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. اور انڈیا کا تو ظاہر بات ہے کلاؤڈ زیادہ ہے. ریسنٹلی انہوں نے ان کی اکانومی کو ریپلیس کیا ہے، تو برطانیہ انڈیا کو اور اینگل سے دیکھتا ہے. اگر آپ کو پتہ ہو بورس جانسن ایز اے پرائم منسٹر جب آئے تھے، ابھی رشی سونک میرا خیال ہے G20 میں پرائم منسٹر مودی کو ملے ہیں. سو دے تھنک انڈیا ان اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ اسپیس میں جا کے دیکھتے ہیں. لیکن پاکستان کو تو ہمیں برطانیہ جو ہے، مجھے یاد ہے جو برطانیہ کے جو سابق امبیسڈر تھے لنڈن اسلام آباد میں، آئی تھنک مارک ٹرنر ان کا نام تھا، ہی پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو برنگ دی برٹش ٹیم ان پاکستان. اور کرکٹ کے حوالے سے انہوں نے کافی رول پلے کیا تھا. اور ویسے بھی لیکن یہ جو ریسنٹلی برطانوی ایئر لائن پاکستان بند ہو گئی ہے، وہ نہیں آ رہی، دیٹ از واٹ وی شوڈ ٹاک. اور میرے خیال ہے انگیج ہونا چاہیے. برطانیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں اٹ سیمس کہ ڈاؤن گریڈڈ ہوئے ہیں بہت زیادہ، اور اس کی وجہ یہ ہے شاید